जी अस्सलाम वालेकुम। चीन के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे शिनजियांग के दूसरे तीसरे बड़े शहर काशगर से आपसे मैं मुखातिब हूँ। यहाँ का ओल्ड टाउन है जिसको कदीमी शहर कहते हैं। यहाँ मैं बड़ी मुश्किल से एक खामोश कॉर्नर में एक ऐसी जगह पे ख़ुद को मैंने पोजीशन किया है जहाँ आसपास शोर शराबा ना हो, क्योंकि बाकी हिस्सों में इस वक्त काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। आपको आज ईद का दूसरा दिन है यहाँ पे, यानी ईद के दूसरे दिन मैं यहाँ इस शहर में आया हूँ। ये जो सिल्क रूट जिसको कहते थे शाहराह रेशम, उसके ऊपर ये वाक़े है और यहीं से कारोबारी हज़रात गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते थे, वहाँ से यहाँ आते हैं। इसीलिए यहाँ से काशगर से इस्लामाबाद के लिए हफ्ते में एक फ़्लाइट भी है। आबादी इसकी कोई 12-16 मिलियन के करीब है। इसमें अक्सरियत मुसलमानों की है और कहा जाता है कि कोई 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक इसकी आबादी है। डेफिनेट फिगर्स अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि हम जहाँ भी बात की हमने उन्हें कहा कि चीन में जो भी पैदा होता है उसका इंदराज मुसलमान या क्रिश्चियन या ईसाई के तौर पे नहीं होता, बल्कि एक चीनी बाशिंदे के तौर पे होता है। ठीक है, इसमें अपनी इनकी मसलहत होगी। 1949 के बाद जब से इनकलाब आया था, पॉलिसी ये थी कि सबको हमने एक कौम बनाना है और एक कौम के तहत डिसिप्लिन लाया गया, सबको एक शनाख्त दी गई। शुरू में बहुत सख्तियाँ भी हुई, लेकिन अगर यहाँ पे आके हम देखें जिस अंदाज़ में तरक्की हुई है, ये ओल्ड टाउन है, कदीम शहर है, इसको बहुत बना सजा के रखा हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं सैर के लिए, गैर मुल्कों से भी आते हैं और काफ़ी ईद के दिन का हमें बताया गया, ईद की पहली रात यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन हो रही थी और इसको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बाकी शहर जो है उसमें बड़ी ज़बरदस्त पिछले 10-12 बरसों में तरक्की हुई है। हाउसिंग यानी रिहायशी सहूलियात, फिर कारोबारी मराकज़ बड़े उभर के सामने आए हैं और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि काशगर के नाम से लोग नहीं जानते, बल्कि काशी कहते हैं। आप जो जिस चीनी से भी आप बात करें तो वो काशी इसको कहते हैं और इसका यही है कि चूँकि नाम ही इसका काशी ही था शुरू से, बाद में काशगर हो गया। वो जो अल्लामा इकबाल का शेर भी था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो ये वो काशगर है जिसका ज़िक्र अल्लामा इकबाल ने किया था। यहाँ खुराक तकरीबन वैसी है जैसे हम पाकिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में खाते हैं, अफ़गानिस्तान में, क्योंकि पूरा उज़्बेकिस्तान ये सब खुराक के लिहाज से एक ही है। अलबत्ता पाकिस्तान में मसाले ज़रा ज़्यादा है। उसके अलावा काफ़ी सारी डिशें, आलू गोश्त है, चने हैं, लोबिया है, बारबेक्यू है और ये तकरीबन तमाम चीज़ें मिलती जुलती हैं। अभी एक वीडियो आपको दिखाते हैं, इसमें आप देखें यहाँ जो अंदरून शहर यानी कदीम शहर में जो लोग रहते हैं वो कबूतर भी पालते हैं। कबूतरों का शौक़ यहाँ काफ़ी है। जो जदीद रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से के पीछे आबादियाँ हैं, वहाँ पे कबूतर लोग पालते हैं और उनकी बाजियाँ भी लगती हैं, हमने सुना है। कोई हमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई शदीद किस्म की पाबंदियाँ हों। अब मैं अकेले यहाँ पे आ गया हूँ काशगर के ओल्ड सिटी में। इससे पहले हमने 1-2 मसाजिद का भी ज़िक्र किया, शिनजियांग इस्लाम इंस्टीट्यूट का भी ज़िक्र किया, हॉस्पिटल्स भी गए, एक्सचेंज ब्यूरो भी गए, फिर कुछ लोगों के साथ भी बातचीत हुई। तो बड़ा फ़ख्र है लोगों को यहाँ पे अपने काशी होने का, यानी काशगर से मुताल्लिक़ होने का। और यहाँ देख के सफाई सुथराई का ये आलम है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद का शायद F सेक्टर में भी F6 ऐसे सेक्टर हैं जो मुकाबला कर सके यहाँ की सफाई के साथ। यानी अंदाज़ा लगाएं, कॉन्ट्रास्ट ये है
کہ شنجیانگ چین کا پسماندہ ترین یا غریب ترین علاقہ ہے. اس میں پھر کاشگر کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی غریب علاقہ ہے، یعنی باقی شنگھائی، بیجنگ، گوانجو کے حوالے سے. لیکن اس غریب ترین علاقے میں بھی صفائی کا یہ عالم ہے کہ سڑکوں پہ آپ کو کوڑے کا ایک پیس بھی نظر نہیں آئے گا. یعنی اگر لوگ پھینک بھی دیتے ہیں تو باقاعدہ صفائی کا ایسا نظام ہے کہ ساتھ ساتھ یہ اٹھا کے فورس لگی ہوئی ہے، ملازمین ہیں، صفائی کرتے چلے جاتے ہیں. سو اس شاپ پہ ہم کھڑے ہوئے تازہ فروٹ خریدنے کے لیے، اور اس خاتون نے پوچھا ہمارے دوست سے کہ یہ صاحب کہاں سے آئے ہیں. نے کہا کہ پاکستان سے. تو دم انہوں نے کہا کہ پاکستان سے تو ہماری بڑی دوستی ہے، تو آپ یہ فروٹ مفت میں کھا لیں. تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. Hello， 你好，你是来自巴基斯坦的朋友是吧？我们中国和巴基斯坦是友好邻邦，还没有去过巴基斯坦，特别想去，有机会一定去。欢迎你到中国来，我们的水果你都可以免费尝一下。OK 啊。下次我到巴基斯坦一。ہاں، تو لبے لباب ان کی گفتگو کا یہ تھا کہ ہمارے جو دوستانہ مراسم ہیں بہت پرانے، اس کے باعث میں چارج نہیں کروں گا. آپ نے جو کھانا ہے جتنا مرضی کھانا ہے کھا لیں. یہاں پہ ڈریگن فروٹ بھی تھا، گرما بھی تھا، تربوز بھی اویلیبل تھا، اور اناناس بھی تھا. تو یہ یہاں پہ عالم ہے کہ جن لوگوں کو پتہ ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے کچھ معلومات ہے بنیادی طور پہ. وہ پاکستان کو پاتیہ بھی کہتے ہیں. پاتیہ کا مطلب ہے آئرن بردر، اور یہ بہت پرانی ٹرمینالوجی ہے. اور اس کے باعث آپ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو ڈرائیور جو ہے وہ پوچھتا ہے، کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ پاتیہ، تو یعنی آپ آئرن بردر ہیں. اور کوئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں چلے جائیں، بڑے کیوریاسٹی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ صاحب کہاں سے ہیں. تو جب پاکستان کہتے ہیں، پاکستان بلکہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ پاتی ہے. یعنی یہاں پہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بڑی گہری بٹھائی گئی ہے کہ پاکستان ہمارا آئرن بردر ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پہ پاکستانیوں کی بڑی عزت ہے، احترام ہے. اور کوشش یہ لوگ کرتے ہیں پاکستانیوں کو خوش کریں، خوش رکھیں، پاکستانی قیادت کو بھی خوش رکھیں. باقی وہ ہمارا اپنا ظرف ہے کہ ہم اس کی ریسیپراسٹی کتنا اس کا جواب دے سکتے ہیں. ان کی مہمان نوازی کا، ان کی جو ہاسپٹالٹی ہے اور جو ان کی فراخ دلی ہے پاکستان کے حوالے سے، میرا خیال ہے ہم اتنا جواب نہیں دے سکیں گے جتنا دینا چاہیے. یہ کاشگر ایئرپورٹ ہے، یہاں ابھی پہنچے ہیں. دیکھیے کیسے رنگ برنگی یہاں پہ کالمز ہیں. یہاں کی مقامی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے ان پینٹنگز کے ذریعے. اور یہ ہمارے اوپر ان کی ٹرین گزر رہی ہے جو ایئرپورٹ کو کنیکٹ کرتی ہے شہر کے ساتھ. یہ ایئرپورٹ کی عمارت ہیں. یہ آپ دیکھیے ہمارے وسطی ایشیائی ٹپیکل کلرز. یہ کاشگر یہ خواتین اپنی پرفارمنس دے رہی ہیں. تو یہ جناب تھی کاشگر کے قدیمی شہر کی اور کچھ تفاصیل، کچھ اعداد و شمار جو کم ہی دیے میں نے، لیکن بحیثیت مجموعی یہاں پہ آ کے لگتا ہے کہ انہوں نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی، یعنی ایک ایسی پارٹی جو کہ خدا پہ یقین نہیں رکھتی، جس کی ممبرشپ کے لیے آپ کو کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہونا نہ ہونا لازمی ہے، اس کی سربراہی میں مسلم اکثریتی علاقے یعنی شنجیانگ میں جو لوگ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اتنے نماز ظاہر نہیں پڑھتے، اتنے لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے جتنے شاید ماضی میں جاتے ہوں گے.
لیکن جدید زندگی کا تقاضا کچھ یہ ہے کہ جس طرح یورپ میں اکثر چرچ اب خالی رہتے ہیں، صرف اتوار کے روز سروس ہوتی ہے، کیونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی مادی جو پرسوٹس ہیں، اپنے کاروبار میں زیادہ مصروف ہیں، کاروباری سرگرمیوں میں، جابز میں، جس کی وجہ سے چرچ کا جانا یا پاکستان کے بڑے شہروں میں مسجدوں میں کتنے لوگ جاتے ہیں سوائے رمضان کے، تو کچھ ایسا ہی ہے، یہاں شاید زیادہ ہو گیا ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ انہوں نے اسی معاشرے میں ضم ہو کے مین سٹریم ہو کے ترقی پانی ہے۔ ترقی کا یہی راز ہے کہ جو ریاست کہتی ہے، ریاست پہ اس پہ فالو کیا جائے، ریاست کو جو رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اور قانون پر عمل درآمد وہ بڑا بروٹ ہے، یعنی قانون اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر آپ کا جرمانہ لازمی ہے، سزا آپ کو لازمی ہوگی۔ یہاں سڑکوں پہ سپیڈ لمٹ ہے، شہر کے اندر 60 سپیڈ لمٹ ہے، اور لوگ اکثر 40-50 کی سپیڈ پہ ٹیکسی ڈرائیور بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو جرمانہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو لگ پتہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی کہانی تھی یہاں سے کاشغر کے قدیمی شہر سے۔ اس میں کافی سارا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ اپنے سیلیبریشن کر رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، خاص طور پہ جب عید کا موقع ہوتا ہے، عیدین کا، تو اس پہ اس طرف آمد و رفت پھر زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو، بلکہ ہم نے عید کے پہلے دن پیپل سکوائر گئے ہم کاشغر کے وسطی شہر میں، اور وہاں پہ ایک پیپل سکوائر ہے، یہ آپ اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ مرد اور خواتین اپنے روایتی لباس پہن کے آئے ہوئے تھے اور گانے بجانے میں، رقص میں مصروف تھے۔ یہ ان کا ایک روایتی طریقہ ہے، انداز ہے کہ جب بھی عید ہوتی ہے، نماز کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہیں پہ آ کے، اور اپنے مختلف کمیونٹیز سے ان کا تعلق ہے۔ بنیادی طور پہ ویغور مسلمز ہیں یہ، اور اپنے روایتی انداز میں یہ عید مناتے ہیں۔ یہاں پہ رقص و سرور، ڈانس، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔